عزیز بچوں، افتتاحی اور تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے اصل حدیث کی طرف۔ امام بخاری کی سب سے پہلی حدیث، ہم سب سے پہلے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں۔ باب کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، اس کا بیان، اور اللہ عز و جل کی ارشاد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ کا بیان۔ حدیث بیان کی ہم سے حمیدی نے۔ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے سفیان نے۔ ان کا بیان ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے۔ وہ کہتے ہیں خبر دی مجھ کو محمد بن ابراہیم تیمی نے۔ انہوں نے سنا علقمہ بن وقاص لیثی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا منبر پر، یعنی منبر پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں علانیہ طور پر یہ حدیث بیان کی۔ کن الفاظ میں بیان کی؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، اعمال محض نیتوں کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی آدمی کے لیے بس وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوگی وہ دنیا کو پا جائے گا، یا کسی عورت کی طرف ہجرت ہوگی تو اس عورت سے نکاح کر لے گا۔ تو آدمی کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ عزیز بچوں، مذہب اسلام کا سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ مذہب اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اصول ایک انسان یا چند انسانوں کی جماعت نے نہیں مقرر کیے ہیں، بلکہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مذہب اسلام کے احکام اور اس کے اصول اور ضابطے فرشتے کے ذریعے بھیجے، اور کبھی کبھی اللہ نے خود رسول اللہ کے دل میں ڈال دیے، اور پھر ان باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعے جو باتیں رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائی ہیں، انہی باتوں کو وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے، چھپے طور پر کوئی پیغام دینا۔ تو یہ پیغام چونکہ فرشتے کے ذریعے آتا ہے، فرشتہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور فرشتے نے رسول اللہ سے آ کر کیا کہا وہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔
اب یہ وحی کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، وہ اور جس وقت وحی آتی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس کا بیان اس باب کی حدیثوں میں کیا گیا ہے۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیا وحی، اچھا اب وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہدایت تھی کہ عین وہی الفاظ امت تک پہنچایا جائے، تو اس کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن مقدس کہا جاتا ہے، اسی کو عام زبان میں قرآن شریف بھی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن شریف میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں، یہ الفاظ، یہ کلمات حقیقت میں اللہ رب العزت جل جلالہ کے کلمات ہیں۔ یہ کلمات اللہ نے اپنے خاص فرشتے کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچائے، اور رسول اللہ نے ہم کو دیے اور صحابہ کو دیے، اور صحابہ نے ساری امت کو پہنچایا، اور اس طرح سے قرآن مقدس ساری دنیا میں پھیل گیا۔ وحی کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں الفاظ کی پابندی نہیں ہوتی ہے، کہ جو الفاظ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں ٹھیک وہی الفاظ بیان کیے جائیں۔ رسول اللہ کو اس میں اختیار دیا جاتا ہے کہ محبوب آپ اپنے الفاظ میں امت تک اس کو پہنچائیں۔ تو رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کو جو اپنے الفاظ میں امت تک پہنچایا، اسی وحی کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اللہ کے کلمات میں جس کو پہنچایا اسی وحی کو قرآن مجید اور قرآن مقدس کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور وحی حدیث کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ ہو، صرف پڑھا جائے، تو ہم اس کو پڑھتے تو ہیں مگر تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس طرح سے یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عام طور پر وحی غیر مطلوع اور وحی حدیث کو پیش کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جا بجا یہ وحی مطلوع کو بھی پیش کرتے ہیں۔ وحی مطلوع کیوں پیش کرتے ہیں؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے تو صحیح ہے، اور وحی مطلوع یعنی قرآن مقدس کو پیش کر کے یہ بتاتے ہیں، یہ ذہن دیتے ہیں کہ دیکھ لو اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ ہے، تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ حدیث درایت کے لحاظ سے بھی صحیح ہے۔ تو اس طور پر جگہ جگہ حدیثوں کے ساتھ یہ قرآن پاک کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث روایت کے لحاظ سے بھی صحیح اور درایت کے لحاظ سے بھی صحیح۔ اور وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو یہ تو ہوا جناب والا اس باب کا بیان، اس باب کا مفہوم اور مطلب کیا ہے وہ ہم نے بیان کر دیا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ بھی پیش کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اے محبوب رسول، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی وحی مطلوع، جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی، اور نوح کے بعد دوسرے تمام نبیوں کی طرف وحی کی۔ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ محبوب، اے پیارے رسول، وحی ہم صرف تمہاری طرف پہلی بار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وحی کا یہ سلسلہ پہلے سے ہی جاری ہے۔ اختلافی روایات
1,24,000